تو آج کے سبق میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ربط اور مناسبت آیات اور سور کے درمیان میں۔ ربط لغت میں گیرہ کو کہا جاتے ہیں، یعنی عقد کو، اور اصطلاح میں اظہار و حکمت الترتیب، ظاہر کرنا کہ یہ ترتیب کی حکمت کو ظاہر کرنا کہ جو یہ ترتیب ہم نے دیا اس کا کیا حکمت ہے۔ اب قرآن کریم کی آیاتوں کے درمیان میں جو ربط ہے اور مناسبت ہے، تو کیا یہ اللہ کے طرف سے ہے یا انسان نے یہ ترتیب دی ہے؟ تو یہ ترتیب توقیفی ہے، اللہ کے طرف سے۔ یعنی سورہ بقرہ کی ابتدا سے لے کر آخر تک یہ پورا کا پورا ترتیب یہ توقیفی ہے، بندہ اپنے طرف سے آگے پیچھے ان ترتیب میں نہیں کر سکتے۔ البتہ ایسی ترتیب کی جو ربط کی فوائد بیان کرنا کہ یہ اس کے بعد یہ آیت لایا اور اس کے بعد یہ آیت لایا، اس کا کیا حکمت ہے، اس میں غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترتیب بیان کر سکتے ہیں لیکن ترتیب میں غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فوز کبیر میں لکھتے ہیں وَلَمْ يَرْعَاهُ اللَّهُ مُنَاسِبَةٍ مِنْ مَطْلَبٍ إِلَى مَطْلَبٍ كَمَا هُوَ قَاعِدَةُ الْمُتَأَخِّرِينَ بَلْ نَشَرَ كُلُّ مَا أَحَمَّ إِلْقَاؤُهُ عَلَى عِبَادِهِ أن المقصود الأصلی من نزول القرآن تنظیف النفوس۔ شاہ ولی اللہ محدثی دہلوی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے رعایت نہیں کیا آیاتوں کی مناسبت کے بارے میں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، جس طرح یہ قاعدہ ہے متاخرین کے کہ ایک بعد دیگر ایک آیات کے بعد جو دوسرے لاتے ہیں اور تیسرے کے بعد تیسرے چوتھا لاتے ہیں، اس کی وہ باقاعدگی کے ساتھ وہ مطلب بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو نزول کیا اپنے بندوں پر مقصد اصلی نزول سے انسانوں کو نفوس کو صاف کرنا ہے، اور جو عقائد باطلہ ہے وہ ختم کرنا ہے، وَنَفِي الْأَعْمَالِ الْفَاسِدَةِ اور گندہ اعمال کو ختم کرنا ہے، فَوُجُودُ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ الْمُكَذِّبِينَ سبب لنزول آیات المخاصمہ۔ عقائد باطلہ کی جو مکذبین کی ہے، جھٹلانے والوں کی ہے، اس کی جو آیات المخاصمہ ہے یہ سبب ہے نزول کی۔ آیات المخاصمہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عقائد باطلہ ہے وہ ختم کرنا مقصد ہے، اور وجود الاعمال الفاسدہ کے لیے وجریان المظالم بینہم، اور جو ظلم اسی معاشرے میں واقع ہو، تو یہ سبب ہے نزول آیات الاحکام کی۔ اعمال فاسدہ دور کرنا، ظلم کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات الاحکام نازل کیا۔
وعدم تیقظہم، اور جو اللہ کی یعنی جو بندہ سویا ہوا ہے اور وہ جاگتی نہیں ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر الآلاء اللہ نے ذکر کیا اپنے نعمت کہ آپ پر میں نے یہ نعمت کیا، یہ نعمت کیا، یہ نعمت کیا، اور اس کے باوجود بھی آپ دھیان نہیں رکھتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا مقصد نفسوں کو صاف کرنا ہے، عقائد باطلہ کو ختم کرنا ہے، اور اسی طرح جو اعمال فاسدہ ہے اور ظلم ہے اس کو مٹانے کے لیے یہ مختلف قسم کے آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ جیسی جیسی ضرورت پڑ جاتے تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن کریم کی آیات نازل کیا ہے۔ تو لہٰذا ان آیاتوں کے درمیان میں ربط تو ہے، لیکن یہ ربط میں غلو کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ جو ترتیب بین السور ہیں تو یہ اس کے ربط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر مفسرین نے قرآن کریم کی صورتوں میں وہ ربط بیان نہیں کیا، کیونکہ ربط کا معنی ہے اظہار و حکمت الترتیب، یعنی حکمت ترتیب کی اظہار کرنا ہے، اور یہ ترتیب توقیفی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو عام انسان نے یہ ترتیب دیا ہے۔ تو لہٰذا اس کی ربط کی بیان کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ترتیب ثابت نہیں ہے۔ آٹھواں مسئلہ اصول القرآن میں سے مسئلۃ النسخ، آٹھواں اصول مسئلۃ النسخ۔ قرآن کریم میں منسوخ آیات موجود ہے یا نہیں ہے، اس کا نسخہ ہو چکے یا نہیں ہو چکے ہیں۔ تو نسخہ لغت میں مٹانے کو کہا جاتے ہیں، محو کو کہا جاتے ہیں، اور اصطلاح میں ازالت حکم السابقہ، یعنی حکم سابقہ کو ختم کرنا اور اس کی جگہ پر دوسرے حکم لانا۔ یہ چیزیں ضرور یاد کر لیا کریں، کیونکہ یہ رابطے کے امتحان میں آتے رہتے ہیں کہ نسخہ لغت میں کس کو کہا جاتے ہیں اور اصطلاح میں کس کو کہا جاتے ہیں۔ تو نسخہ اصطلاح میں ازالت حکم السابق، حکم سابق کو زائل کرنا، ختم کرنا۔ یہ نسخہ مسلمانوں کے نزدیک یہ جائز ہے، البتہ یہود اس کے خلاف ہے کہ وہ نسخ قائل نہیں۔ اگر وہ نسخ قائل بن جائے تو پھر اس کا دین ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب یہ نسخ قائل بن جائے تو قرآن کریم پھر وہ ناسخ بن جاتے ہیں تورات کے لیے، لہٰذا اس کا دین ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہود نسخ کی قائل نہیں ہے۔ البتہ نسخ کی حکمت کیا ہے؟ تو نسخ کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور یہ اس کا فائدے ہر ایک کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکیم اور ڈاکٹر ہے۔ ظاہر ہے کہ بیمار کے لیے ایک وقت میں ایک ہی طریقے سے وہ دوائی کی ضرورت ہوتے ہیں، پھر وہ کچھ دن بعد وہ دوائی تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے حالات بھی ایسے ہیں، پہلے ایک ہی حکم تھا، پھر وہ حکم ختم کر اس کے مقابلے میں وہ دوسرا حکم لاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں نسخہ یہ موجود ہے۔ متقدمینوں کے نزدیک قرآن کریم میں 500 آیات منسوخ ہے۔ متقدمینوں کے نزدیک قرآن کریم میں 500 آیات یہ منسوخ ہے،
اور متاخرین کی نزدیک 25 آیات یہ منسوخ ہے۔ متقدمین اگر ایک حکم عام ہے اور بعد میں یہ خاص کیا گیا تو وہ بھی ان لوگوں کی نزدیک منسوخ ہے۔ عام کو خاص کرنا، خاص کو عام کرنا، یہ بھی منسوخ کی ایک قسم ہے عند المتقدمین۔ مقید کو مطلق کرنا اور مطلق کو مقید کرنا یہ بھی نسخ ہے عند المتقدمین۔ البتہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس 25 آیاتوں میں سے 15 آیاتوں کی تعویل کر لیتے اور 10 منسوخ مانتے ہیں۔ ابو مسلم اصبہانی قرآن کریم میں وہ فرماتے کہ کوئی آیات منسوخ نہیں ہے علی جمیع وجوہ، یعنی قرآن کریم کے جو آیات منسوخ ہو چکے ہیں تو اس کے بعض معنی کے لحاظ سے وہ غیر منسوخ ہے، یعنی ایک آیات ہے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں تو کچھ معنوں کے ذریعے سے وہ منسوخ ہے، جبکہ بعضی آیات بعضی جو معنی ہے اس کے لحاظ سے یہ منسوخ نہیں ہے۔ اور یہ طریقہ ابن کثیر کی بھی ہے اور یہ طریقہ تفسیر قاسمی کی بھی ہے اور یہ جماعت ارشاد التوحید و سنت کے مشائخ کا بھی یہ طریقہ کار ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے تمام آیات یہ یعنی جو سارے کے سارے یعنی جو 25 ہے یا 10 ہے یہ بھی منسوخ نہیں ہے علی جمیع الوجوہ، کیونکہ بعض معنوں کے لحاظ سے اس کا معنی ابھی بھی باقی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں منسوخ آیاتی موجود ہے، جس طرح ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ 10 کے مقابلہ کریں گے، یعنی ایک کی طرف ایک مسلمان ہے تو اس کے مقابلے میں اگر 10 کافر ہے تو یہ مقابلہ کریں گے 100 1000 کے بارے میں۔ لیکن بعد میں یہ آیات منسوخ ہوا اور اس کے پھر یہ حکم دیا گیا کہ ایک بمقابلہ 2، جب ایک کی طرح ایک مسلمان ہے تو 2 کافر کہ وہ مقابلہ کریں گے۔ یا جس طرح آیات الوصیت ہے، پہلے یہ حکم تھے کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، لیکن جب آیت الوراثت نازل ہوا تو وصیت کا یہ حکم منسوخ ہوا۔ اسی طرح یہ مطلقہ یا متوفی عنہا زوجہا، اس کے پہلے یہ حکم تھا کہ 1 سال کے لیے وہ گھر سے نہیں نکالنا، غیر اخراجی گھر سے نہیں نکالنا ہے، لیکن یہ آیت العدت پہ کہ وہ جس عورت کے وہ شوہر وفات ہو جائے تو وہ 10 دن اور 4 مہینے یہ عدت گزار کر کے پھر اس کی اختیار ہے کہ وہاں پر رہنا چاہتے یا دوسرا وہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو یہ اس کی اجازت ہے۔ ایسی متعدد آیات ہیں قرآن کریم میں۔ اسی طرح روزے کے بارے میں کہ پہلے یہ اجازت تھی کہ اگر بندہ فدیہ دے یا روزہ رکھے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا، جو بندہ روزے رکھ سکتے وہ فدیہ نہیں دیں گے۔ تو یہ آیات، یہ چند آیات وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ البتہ احادیث میں بھی کچھ ایسے احادیث ہے کہ وہ منسوخ ہے۔ اس کا تعداد بعض حضرات نے 22 بیان کیا ہے، بعض حضرات نے 11 بیان کیا ہے اور بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ 28 احادیث ہے یہ منسوخ ہے۔ لیکن نسخ کے لیے 4 قیدیں ہیں، ان 4 قیدوں کے مطابق آپ نسخ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیز کو منسوخ کریں۔ نمبر 1 کہ آپ کو ناسخ معلوم ہو، منسوخ ہو آیات کے لیے یا حدیث کے لیے وہ آپ کو ناسخ بھی معلوم ہو۔ یہ کیا متفقاً ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکے ہیں، جس طرح ہمارے بعض حضراتوں کو
یہ شوق ہے کہ جو اس کے مسلک کے مطابق حدیث نے وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکے ہیں. جیسے رفع الیدین کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے. کیا کس نے منسوخ کیا ہے؟ ناسخ کون ہے اس کے لیے؟ لہذا منسوخ کے لیے ناسخ کے معلوم کرنا ضروری ہے. نمبر 2 کہ ناسخ قوی ہو منسوخ سے یا مساوی ہو. یہ احادیث میں ہے کہ ناسخ زیادہ قوی ہو منسوخ سے یا یہ ناسخ مساوی ہو منسوخ کے ساتھ. نمبر 3 معرفت کونہ متأخرا کہ ناسخ منسوخ سے متاخر ہو. آپ کو اس کی تاریخ کا بھی آپ کو معلوم ہو کہ یہ منسوخ پہلے ہے اور ناسخ بعد میں. یہ جو منسوخ آیات ہیں یہ پہلے نازل ہو چکی ہے اور ناسخ آیات بعد میں نازل ہو چکی ہے. تو آپ کو یہ معلوم ہونے چاہیے حدیث میں ہو یا آیات میں ہو کہ ناسخ کا اور منسوخ کی تاریخ آپ کو معلوم ہو. اگر آپ کو اس کا تاریخ معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک آیات کے ذریعے سے دوسری آیات کو آپ منسوخ کریں یا ایک حدیث کے ذریعے سے دوسری حدیث کو منسوخ کریں. اور نمبر 4 یہ نسخ اور منسوخ تب کر سکتے ہیں کہ آپس میں ناسخ اور منسوخ کے درمیان میں تطبیق ممکن نہ ہو. اگر تطبیق ممکن ہو تو تب بھی آپ کو اجازت نہیں ہے نسخ کی. لہذا یہ چند چیزیں جو نسخ کے بارے میں تھے